آنے والے وقت میں جو خلیفہ ہے وہ یزید ہے اور تمہاری شادی یزید سے کر دی جائے گی، اور حق کا خلیفہ جو ہے وہ امام حسن نہیں بلکہ معاویہ ابن سفیان ہے۔ ام المومنین عائشہ نے ابھی ایک قاصد بھیجا ہے اور ہمیں یوں حکم فرمایا ہے کہ اجازت نہ دیں حسن ابن علی کو مسجد النبی میں دفن کیا جائے۔ جن کو پیغمبر نے راستے میں خبر دی اور ازواج کہتی ہیں رسول خدا کی کہ پورے راستے پھر سیدہ روتی چلی ہائے ہائے، کہ حسن ابن علی کو مسجد نبوی میں ان کے نانا کے پہلو میں دفن کریں۔ شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام کے ایام چل رہے ہیں، یعنی کہ افسوس کے ساتھ مسلمان ان باتوں سے، ان شہادتوں سے بے خبر ہے۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت کا دعویٰ کرتے کہ ہم جانثار کرتے ہیں رسول خدا پر، لیکن وہ سبب نہیں ڈھونڈتے۔ اہل بیت پر بھی کہتے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام کا جو شہادت ہے اس کی سبب پر بات نہیں کرتے۔ تو ویڈیو آغاز کرنے سے پہلے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ ویڈیو چیک کریں۔ بسم اللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ حسن ابن علی کو مسجد نبوی میں ان کے نانا کے پہلو میں دفن کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں، ہاں قطعاً ممکن نہیں ہے۔ کیا بنی ہاشم نے اجازت دی تھی کہ عثمان ابن عفان کے جنازے کو قبر پیغمبر کے نزدیک دفن کر دیا جائے؟ عثمان کی بات نہیں ہے، بات حسن ابن علی کی ہے۔ حسن ابن علی رسول اللہ کے آبرومند۔ یہاں پر اس نے یہ دلیل دی ہے کہ ہم امام حسن کا جو جنازہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں دفن کرنے دیں گے، اور یہ دلیل دی کہ کیا حضرت عثمان کو دفن کرنے دیا تھا؟ تو آپ کے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان، وہ کہاں اور حضرت امام حسن کہاں؟ امام حسن جو ہے وہ امام حسین کے بھی بڑے بھائی ہیں، اور امام حسن علی کے بیٹے، سیدہ کے بیٹے، جنت میں جوانوں کے سردار، یہ کہاں آپ مقابلہ کرا رہے ہیں؟ پھر آگے دیکھتے ہیں، آگے دوسری دلیل یہ دیتے کہ امام حسن کے جنازے کو نہیں دفن کیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ آگے کیا دلیل ہے یہ دیکھیے گا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جہاں دفن ہے، تو پھر جنازے پر تیر لگانے کے بعد امام حسین علیہ السلام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہاں پر دفن کیا جائے گا جنت البقیع میں۔ تو یہ شہادت کا سبب کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی بات کریں تو امام حسن کو زہر دینے والی جودہ بنت اشس ہیں، جو کہ معاویہ ابن سفیان کے کہنے پر جو ہے اس نے امام حسن کو زہر دی، اور یہ کہا معاویہ کی بیگم نے کہ آنے والے وقت میں جو خلیفہ ہے وہ یزید ہے اور تمہاری شادی یزید سے کر دی جائے گی، اور حق کا خلیفہ جو ہے وہ امام حسن نہیں بلکہ معاویہ ابن سفیان ہے۔ یہ ویڈیو چیک کریں۔ اچھا، یہ ایک مووی بنی ہے، اس مووی کا یہ سین آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ جو مووی ہے وہ خیال سے نہیں بنائی گئی، تاریخ کی کتابوں کو دیکھ کر شیعہ سنی متفق ہیں ان باتوں پر، پھر یہ ویڈیو مووی بنائی گئی ہے، اس میں سے آپ کو یہ سین دکھانے لگے۔ بسم اللہ۔ جانب سے تمہارے ساتھ بات کرنے آئی ہیں۔ یہ جان لو کہ معاویہ سارے عالم کا خلیفہ اور جانشین پیغمبر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے عین اسلام ہے، جو امیر المومنین معاویہ کے راستے پر نہیں، وہ حق سے دور ہے۔ تم نے اس کی خواہش قبول کر کے خود کو شیطان سے دور اور خدا کے قریب کر دیا ہے۔ نہیں کر سکتی، نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ میں اور تمہارا باپ معاویہ کے قریبی لوگوں میں سے میں یہ بنی کام امیہ نے نہیں کر تخت سکتی۔ خلافت خون کے دریا سے اس لیے حاصل نہیں میں یہ کیا کام کہ ایک نہیں کر چمڑے کے سکتی۔ عہد نامے کی خاطر کسی کے حوالے کر دیں۔ نہیں، معاویہ کے بعد میں یہ کام نہیں کر یزید ہی تخت خلافت پہ بیٹھے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ مان جاتی ہے، معاویہ کی جو بیگم ہے اس کی باتوں میں آ کر اس نے امام حسن کو زہر دے دی۔ پھر امام حسن نے
اس عورت کو یہ کہا کہ امام حسن نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے تمہیں یہ جھوٹی باتیں خواب دکھائے ہیں یہ کبھی بھی پورے ہو نہیں سکتے. اور اس عورت کو ایک ایسی بیماری لگ جاتی ہے, اسی میں جو ہے نا یہ دنیا سے چلی جاتی ہے, اور جو اس سے وعدے کیے گئے تھے اس عورت سے وہ بھی وعدے پورے نہیں ہوتے, کیونکہ مولا حسن جو ہے ان سے بے وفائی کرنا یعنی کہ دوزخ کا راستہ جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کیسے ہوتی ہے؟ شیعہ عقیدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زہر دیا جاتا ہے, اور زہر دینے والے کون ہیں؟ جو خود کو عاشقان رسول کہتے ہیں. وہ ریسرچ کرے اپنی اہل سنت کی کتابوں میں, اور نہیں ملتا تو شیعوں سے پوچھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کیسے ہوئی ہے. یہاں پر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں گے کہ بھائی یہ شیعہ کا اپنا عقیدہ ہے. تو آپ کو جو عاشقان رسول خود کو کہتے ہیں, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, جنہیں احساس ہے کہ ہمارے وہ خاتم النبیین ہے, ہماری جانیں قربان ان پر, ہماری عزتیں قربان ان پر, ہمارا مال دولت جگہ سب کچھ قربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جب وہ دنیا میں آتے ہیں وہ تو مناتے ہیں, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب غم جو امت نے دیا ان کی بات نہیں کرتے. یہ کیسی محبت ہے. تو خیر آپ کو اور بھی کچھ دکھانا چاہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی شہادت, امام حسن کی شہادت, اور وہ کیا مصائب تھے وہ مجالس کے تھرو آپ کو سنواتے ہیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے جناب ختمی مرتبت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خود پیغمبر کی بھی شہادت ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. معصوم کا فرمان ہے, امام ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا سے یا زہر سے نہ جائے یا پھر تلوار کے وار سے نہ جائے. تو ختمی مرتبت کو بھی حجت الوداع سے واپسی پہ زہر دیا گیا. عزیزان گرامی, اب اس کی تفصیل میں میرا یہاں پہ موضوع نہیں کہ بڑے غور و فکر سے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کو وہ زہر دے دیا گیا اور پیغمبر نے خبر دے دی کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے, اب آپ سے میں سوال کروں گا کہ وہ جو پیغمبر اسلام کی سب سے محبوب ہستی ہیں جناب فاطمہ الزہرا, سلام اللہ علیہ, گزر رہی ہوگی, جن کو پیغمبر نے راستے میں خبر دی, اور ازواج کہتی ہیں رسول خدا کی کہ پورے راستے پھر سیدہ روتی چلی آئی. کسی بیٹی کے لیے باپ کی شہادت کی خبر برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے جملہ 2-3 شب پہلے پیش کیا تھا جناب ابراہیم کا, کہ جب خلیل خدا سے بھی سوال کیا جناب جبرائیل نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو اپنا دوست کہا ہے, کوئی حسرت ہے؟ کہا ایک حسرت ہے. کیا کون سی حسرت ہے؟ کہا کاش اللہ مجھے ایک بیٹی دے دیتا, ان کے باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. جی جی, جس طرح سے بیٹیاں روتی ہیں ویسے کوئی نہیں رو سکتا. آج میں تفصیل سے مصاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر 15-20 منٹ مصاحب کے لیے لوں تو کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج کوئی تھک کے نہ روئے. آج کائنات کی رحمت کی شب شہادت ہے, شب وصال ہے. تب جناب سیدہ سے متعلق سوچئے گا. ختمی مرتبت نے کہا, کیا فرمایا جناب ختمی مرتبت نے؟ کہ سیدہ مجھ سے سب سے پہلے آپ آ کے ملے گی. بی بی نے کہا اب میں نے آنسوؤں کو خشک کر لیا بابا, مجھے آپ کی جدائی کا غم تھا کہ آپ سے جدا ہو رہی ہوں, اب مجھے کوئی غم نہیں, میں آپ سے قریب جلدی آ جاؤں گی. عزیزان گرامی, اب ذرا تصور کیجئے گا, میں تمہیداً جو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ کو جب خبر دی نا پیغمبر اسلام نے مجھے زہر دے دیا گیا ہے, تو بار بار جناب سیدہ قریب آتی. کہا بابا آپ کے سینے میں تکلیف ہوگی, زہر دے دیا گیا ہے. کہا بیٹی جب زہر دے دیا جاتا ہے نا تو کلیجے میں تکلیف ہونے لگتی ہے. عزیزان گرامی, پھر پیغمبر اسلام نے دونوں نواسوں کو دیکھا. کہا میری لخت جگر, تمہیں ان دونوں کا غم دیکھنا ہوگا. کہا روز قیامت جب تم تشریف لاؤ گی نا میدان محشر میں, بیٹی ایک کا جگر نظر آئے گا, دوسرے کی رگیں نظر آئیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی کو کہا ایک کا جگر نکلتا نظر آئے گا, آج رات جگر کی ہے نا, کہا دوسرے کی رگیں کٹتی نظر آئیں گی. بی بی نے بہت تڑپ کے یاد کیا, دونوں بیٹوں کو دیکھا. کہا بابا اس کی رگیں اور اس کا جگر, ہاں بیٹی حسن مجتبیٰ کا جگر نظر آئے گا, حسین کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی. عزیزان گرامی, بی بی کیسے یاد کرتی ہوں گی, بار بار کسی کے جگر پہ ہاتھ رکھتی ہوں گی, بار بار کسی کی رگوں پہ ہاتھ رکھتی ہوں گی.
بس میں جملوں کو یہاں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ایک ایسا وقت آیا، ختمی مرتبت کے آخری ایام تھے، آج کی شب تھی کہ بار بار دونوں نواسے آ کے سینے سے لگ جاتے تھے. جب دونوں نواسے سینے سے لگتے تھے نا تو ایک مرتبہ جناب سیدہ آئیں، کہا میرے جگر کے ٹکڑوں، اے حسن اے حسین، نانا کے سینے پہ مت جاؤ، میرے بابا کے سینے میں تکلیف ہے. ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے آواز دی کہ سیدہ میرے نواسوں کو آنے دو، جب یہ میرے سینے سے لگتے ہیں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ان کے میرے سینے سے لگنے سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یا رسول اللہ. بار بار کبھی حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگاتے تھے، کبھی حسین کو سینے سے لگاتے تھے، کبھی کسی کے جگر کا تصور کرتے تھے، کبھی کسی کی رگوں کا تصور کرتے تھے. بس میں رات گزر رہی تھی، ختم مرتبت کہہ رہے تھے اے علی آپ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے کفن دیجئے گا، یا علی آپ میرا جنازہ پڑھائیے گا، یا علی مجھے گھر میں دفنا دیجئے گا. اب دونوں نواسے ایک بات سن رہے تھے. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں یا علی مجھے گھر میں دفنا دیجئے گا. اب کوئی نواسا سوچ رہا تھا میں اپنے نانا کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اس نواسے کو کوئی بتائے آپ کے جنازے پہ 72 تیر مارے جائیں گے. بس میں یہی تو فرق تھا نا دونوں نواسوں میں، ایک کے لاشے میں تیر لگ رہے تھے، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند تھا. اجرکم اللہ. بس بھی میں نے تمام کر دیا. 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. شب وصال ہے ختمی مرتبت کی. آج پیغمبر اسلام کو چند باتوں کا بڑا صدمہ ہوگا. جب بھی اپنی بیٹی زہرا کی قبر دیکھتے ہوں گے، میں جملے کو پیش کروں اس سے پہلے کہ میں شہادت کے جملوں کو پیش کروں، پیغمبر کی آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں. 5 سے 7 منٹ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ سے کسی بہت بڑے واعظ نے سوال کیا جب خواب میں دیکھا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا. کہ نہیں میرا سب سے بڑا مصائب نہیں ہے. کہ مولا میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے نکل آئے تھے. کہ نہیں میرا سب سے بڑا مصائب نہیں. کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک ہی جنازہ ہے جو گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا. کہ نہیں یہ بھی میرا سب سے بڑا مصائب نہیں ہے. کہ مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے. کہا جب میرے رونے والوں کے پاس جانا تو کہنا مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کے دروازے پہ آگ لگی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا کہ جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ دیکھ رہے تھے جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا. اجرکم اللہ. بس میں نے تمام کر دیا. 5 سے 7 منٹ کی میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو زحمت کا. اب کسی آنکھ میں کوئی ایسی آنکھ نہ جس میں آنسو نہ آئے. جناب ختمی مرتبت کا آخری وقت ہے. بار بار بیٹی کو بلاتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی اس پہلو کو دیکھتے ہیں، پھر آواز دے کے کہتے ہیں او مسلمانوں میری بیٹی کو نہ رلانا. بس ایک مرتبہ پیغمبر السلام نے ایک دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا. کہا بیٹی کیا بات ہے بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ کہا بابا کوئی عربی ہے دروازے پہ کھڑا ہے، بار بار آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. جب میں دروازے پہ پوچھتی ہوں کیا بات ہے کیوں آئے ہو، کہتے مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. میں کہتی ہوں واپس چلے جاؤ میرے بابا بیمار ہیں. کہ بیٹی آپ نے دیکھا وہ دروازے پہ کون ہے؟ بابا میں نگاہوں کو بلند نہیں کرتی. کہ بیٹی یہ آپ کی تعلیم میں اجازت مانگ رہا ہے، یہ کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا. بیٹی یہ ملک الموت ہے، بیٹی یہ ملک الموت کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا، بغیر اجازت کے آتا ہے. اور مسلمانوں جناب سید کے دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آتے. کوئی دروازے پہ آگ نہ لگانا. میں نے تمام کر دیا.
میں نے تمام کر دیا، بس بھی آخری جملوں کی زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی، آخری لحظات ختم مرتبت کے بار بار اپنی بیٹی کو پکارتے ہیں، بار بار بیٹی کو قریب بلاتے ہیں، پھر وصیتیں کرتے ہیں کہ یا علی میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا، پھر اس کے بعد وصیت کرتے ہیں یا علی میرے بعد تلوار مت اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ کے اپنے دین پہ برگشت کر جائیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے، جناب ختمی مرتبہ سمجھ رہے ہیں، میرے بعد میری آل پہ بڑے مصائب آئیں گے، یا رسول اللہ رکھیے گا، صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ مولا کو وصیت نہیں کر رہے، امت کو بتا رہے ہیں میرے بعد میری آل کا کیا ہونے والا ہے، کہ یا علی میرے ان دونوں نواسے یہ آپ کو میں نے سونپ دیے، یہ دونوں آپ کے ہیں، میرے بیٹے ہیں، بس بھئی امت کو وصیت کر رہے ہیں علی مرتضیٰ کے ذریعے میری امت پہ کبھی بھی کوئی میری امت سے میری آل پہ ظلم نہ کرے، میری قبر سے دور نہ کرے۔ بس بھی آخری وصیت ہے کہ یا علی مجھے میرے گھر میں دفنا دیجئے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی وصیت کرنا تھی، پیغمبر اسلام کے آخری لحظات ہیں، آج یہ 28 صفر کی شب ہے، مجھے نہیں معلوم امام حسن و حسین کس طرح سے جناب سیدہ کے گرد جمع ہوں گے، لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب ختمی مرتبہ ایک مرتبہ آخری مرتبہ بلایا، کہا یا علی آپ نے اپنے سب بچوں کے نام مجھ سے رکھوائے ہیں نا، اس کا نام میں نے حسن رکھا ہے، اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یا علی میں ایک اور بچے کا نام رکھ کے جانا چاہتا ہوں، یہ حسن حسین ہے، میں نے اس بچے کا نام محسن رکھا ہے، یا علی اس کی شہادت بھی ہو جائے پھر بھی نام محسن رکھیے گا، میری ذریت میں میرا تیسرا بیٹا محسن ہے، میرے اس نواسے کا میں ابھی سے آپ کو پرسہ دیتا ہوں، یا رسول خدا میں کہوں گا بیٹوں کو مت بتائیں، جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے بیچ میں کسی محسن کی شہادت ہوگی۔ بس میں پیغمبر کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا، آخری جملوں کی زحمت دے رہا تھی جانے گرامی، ایک رات کے اندر ایک لحظہ آیا، جناب ختمی مرتبت نے کہا یا علی مجھے لٹا دیجئے، میں یہاں پہ اب آخری لحظہ ہے، جناب سیدہ تڑپ کے رونے لگی، کبھی امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھ کے گلے سے لپٹ کے روتے تھے، کبھی امام حسین ایک مرتبہ امیر المؤمنین تعظیماً کھڑے ہوئے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب سب سمجھ گئے کہ جناب رسول خدا کی روح پرواز کر رہی ہے، ایک مرتبہ پورا کمرہ معطر ہوا، جب سب کے سب زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے، جناب سیدہ نے کہا دروازے بند کر دو، میں نہیں چاہتی کوئی مجھے روتا سنے، میں نہیں جانتا بی بی نے کیا بیان کیے ہوں گے، لیکن میں بیان سناتا ہوں، بی بی نے اپنے بالوں کو بکھرایا ہوگا، کہا ہوگا بابا آپ نے ہمیں داغ مفارقت دے دیا، اب بی بی کے اشعار کے جملے سن لیجئے، صحبت علیہ مصائب اللہ، بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے، اگر رات میں آتے، اگر دن میں آتے وہ رات میں تبدیل ہو جاتی، پہاڑوں پہ آتے ریزہ ہو جاتے۔ عزیزان گرامی آج اگر کبھی کوئی تصور کر سکے ذرا ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کرے، ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے کہے بی بی اب پرسہ دینے آئے ہیں، اے امام زمانہ آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ ہمارا پرسہ قبول فرمائے۔ یا امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے پہلے ہی حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو فرما دیا تھا کہ آپ میرے بعد پہلے خلیفہ ہے، غدیر خم میں ہاتھ اٹھا کر مولا نبی نے مولا علی کو مولا بنایا، اور خلیفہ بھی بتایا کہ میرے بعد پہلا خلیفہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، لیکن امت نے خود سے خلیفہ بنایا، اور مولا علی کو کہا کہ جو امت نے خلیفہ بنایا مولا علی اس کی بیعت کرے۔ مولا علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، پھر مولا علی علیہ السلام کے گھر کو جلا دیا گیا، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، جنت میں عورتوں کی سردار ہے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا بہت دفاع کیا، ان کو بتایا جو آگ لے کر آئے تھے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور علی جو ہے وہ آلریڈی
خلیفہ ہیں, رسول خدا ان کو خلیفہ بنا کر گئے ہیں, تو پھر علی کیسے ان کی بیعت کر لے؟ تو وہاں پر پھر گستاخی کی گئی. بی بی کے پیٹ میں جو بچہ محسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی, ابھی آپ نے مجلس جو سنی ہے, یہ سارے مصائب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو, اپنے گھر والوں کو بتا دیے تھے. حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس لیے تلوار نہیں نکالی, اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ ساری باتیں بتا دی تھی. لیکن آج بھی 1400 سال کے بعد بھی سب کچھ بتایا ہوا شیعہ بیان کرتے ہیں, لیکن یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں. ہم جو بھی بیان کرتے ہیں اہل بیت کے دفاع میں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں بیان کرتے ہیں. ہم کس کی مظلومیت بتاتے ہیں؟ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی مظلومیت بتاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہادت ہے, جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا, ہم ان کا بتاتے ہیں. ہم کیونکہ عاشقان رسول ہیں, ہم شیعہ نے محمد و آل محمد ہیں. تمام مومنین کو اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ہمارے وقت کے امام کو ہم پرسہ پیش ادا کرتے ہیں. ہم پرسہ ادا کرتے ہیں, ہم پرسہ پیش کرتے ہیں امام حسن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم کل ولیک الفرج, اللہم کل ولیک الفرج, اللہم کل ولیک الفرج.